السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 76 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام۔ اس کا تیسرا رکن آج آپ کے سامنے شروع ہونے جا رہا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ الحمدللہ اس سے پہلے دروس جو ابھی آپ کے سامنے کنٹینیو چل رہے ہیں الحمدللہ ایک لمبے وقت سے، اس کے اندر میں نے اللہ کے کرم سے آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ارکان اسلام کی پہلی بنیاد ہوتی ہے شہادت، اسے ہم نے اچھی طریقے سے جان لیا۔ اس کے بعد نماز کو ہم نے الحمدللہ اچھی طریقے سے جان لیا، نماز کے احکامات، مسائل، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو غسل کے احکامات، تقریباً موٹی موٹی چیزیں جتنی ہو سکتی تھی اس عنوان پر وہ بھی ہم نے جان لی۔ اب اس کے بعد ارکان اسلام میں تیسرا جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ تو زکوٰۃ لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کے بڑھنے کو یا پاکیزہ ہونے کو۔ دو میننگ ہوتے ہیں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، یا تو نما سے یہ ورڈ بنا ہے بڑھنا، یا یہ بنا ہے پاکیزگی سے۔ دو میننگ اس کے لغت کے اندر آتے ہیں۔ لغت اگر آپ کھولیں گے تو لغت میں آپ کو اس کے دو میننگ ملیں گے۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا یا پاکیزہ ہونا۔ تو آپ کو ورڈ سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اور اللہ تعالیٰ نے اسے زکوٰۃ کا ورڈ دیا ہے، تو زکوٰۃ کا میننگ اگر آپ صرف ورڈ کو دیکھ لو تو پتا چل جائے گا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جو مال بچ جاتا ہے نا زکوٰۃ دینے کے بعد، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو محفوظ کر دیتا ہے، ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے بڑھنا، اور اللہ جب اس کو ورڈ دے رہا ہے بڑھنے کا مطلب وہ کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اصطلاح میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے مال کا وہ خاص حصہ جو خاص وقت پر خاص لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال کا وہ خاص حصہ جو خاص وقت میں خاص لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اسپیشل مال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا حق پہنچ گیا، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تب نکالنا، نہیں تو نہیں نکالنا ہے۔ ایک خاص حق ہوتا ہے یہ مال کا۔ اس کے بعد خاص وقت میں بھی ہوتا ہے کہ مال کے اوپر سال پورا ہونا چاہیے، جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا، سال پورا ہونا چاہیے۔ اور خاص لوگ سے مراد کہ زکوٰۃ ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے 8 طرح کے فکس لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جائے گی، انہیں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، انہیں ہی آپ کو اپنی زکوٰۃ دینا ہوگی، تب جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ کی تعریف میں آپ لکھ لیجئے کہ مال کا وہ خاص حصہ جو خاص وقت پر خاص لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بھئی ہم اگر جیسے ہم نے پیچھے جتنی بھی چیزوں کو جانا، ہم نے سب کی فضیلتوں کو جانا، شہادت کی فضیلت، توحید کی فضیلت، نماز کی فضیلت، ہر چیز کی ہم فضیلت جانتے ہیں، کیونکہ فضیلت اور اہمیت جب پتہ چلتی ہے نا کسی چیز کی تو عمل کرنا اچھا لگتا ہے، عمل کرنے کے اندر مزہ آتا ہے، عمل کرنے میں کوتاہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جب بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہو تو زکوٰۃ مال نکالنا ہے۔ بھئی محنت ایک بار آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، پر اپنا مال کسی اور کو دینا یہ نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، بہت مشکل گزرتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ ساری اہمیتیں، یہ ساری فضیلتیں اگر رہیں گی تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ کو کبھی تکلیف محسوس نہ ہوگی، کبھی عار محسوس نہ ہوگی، کبھی بھاری پن محسوس نہ ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ پوائنٹس اس سلسلے کے اندر بھی آج جانتے ہیں۔ نمبر 1،
کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ میں آپ کو پوائنٹس جو اہمیت کے تعلق سے بتا رہا ہوں نا, یہ الگ الگ جگہوں پر قرآن کی آیتوں میں اشارے ملتے ہیں, پر کلیئر الگ سے کہیں لفظ نہیں ہے, اس لیے میں صرف پوائنٹس لکھا رہا ہوں بنا دلیل کے آپ کو, کیونکہ یہ پوائنٹس خود آپ سمجھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو زکوٰۃ کی اہمیت سب سے پہلی کیا ہے یا فضیلت کیا ہے کہ اس سے کنجوسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. طبیعتاً دیکھا جائے تو ہم سب کنجوسی ہوتے ہیں, کسی کو بھی مال کسی کو دینا اچھا نہیں لگتا ہے, مال کسی کے پاس جائے برا لگتا ہے, اور جب ایسی جگہ کہ دینے کے بعد آپ کو بظاہر کوئی ریٹرن بھی نہیں مل رہا ہے, بھائی جیسے آج ہم کچھ خریدنے جائیں تو مال دیتے ہیں کیونکہ بدلے میں ہمیں پروڈکٹ مل جاتا ہے, وہ چیز مل جاتی ہے, موبائل لے لیا, کپڑے لے لیے, جوتے لے لیے, یہ لے لیا, وہ لے لیا, لیکن یہاں پر تو صرف دینا ہے. دینے کے بعد آپ کو وقت پر کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے تو ثواب حاصل ہو رہا ہے, پر وقت پر آپ کو کوئی چیز بدلے میں ریٹرن میں نہیں مل رہی ہے تو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کنجوسی کا خاتمہ کر دیتا ہے. اب وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر غریب کو 2.5% اپنا مال دے رہا ہے, مطلب وہ کنجوس نہیں ہے, وہ اللہ کی رضا پر دینے والا ہے, عطا کرنے والا ہے. اللہ جب اس سے مانگے تب دے دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا نفس پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے پاکیزگی آتی ہے, طہارت آتی ہے, دل صاف ہو جاتا ہے, دل کا میل کچیل گندگی نکل جاتی ہے. آگے بھی حالانکہ اس پر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. نمبر 2, غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے. دوسری اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ غریبوں کا حق ادا ہوتا ہے. بھئی اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو ایسے تو نہیں بھیجا ہے نا کہ ہم پر کوئی حق نہیں ہے, کسی کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. شریعت نے ہمیں حقوق دیے ہیں, ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. اب ہم لوگ مگر عام اپنی زندگی کے اندر حقوق ادا نہیں کرتے, پر زکوٰۃ دینے سے غریبوں کا جو ہم پر لازمی حق ہے وہ حق ادا ہو جاتا ہے. آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں, بے سہارا مسکین کی مدد کر رہے ہیں, مسافر کی مدد کر رہے ہیں, قرضدار کی مدد کر رہے ہیں, تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال عطا کیا ہے اور اس مال پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے غریبوں کی, زکوٰۃ دینے سے وہ آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے. غریب کے لیے آپ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں. یہ سب میں آپ کو اہمیت اور فضیلت بتا رہا ہوں زکوٰۃ کی. نمبر 3, سماج میں برابری کا ماحول پیدا ہوتا ہے. سماج میں برابری کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اور یہ ساری جو اہمیتیں نا, ایسا نہیں میں الگ سے کوئی آسمانی چیز لا کر دے رہا ہوں, میں نے بھی غور کیا, آپ خود بھی غور کرو گے تو آپ کو سارے فائدے نظر آ جائیں گے کہ زکوٰۃ دینے سے کیا کیا فائدے, کیا اہمیت, کیا فضیلت ہے اس کی. سماجی برابری پیدا ہوتی ہے. بھئی ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہی پیسے کا ہے. پیسے والا اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا ہے, غریب کو فقیر اور حقیر سمجھتا ہے, اس سے تعلقات نہیں رکھتا ہے. پر اگر ایک آدمی کنٹینیو زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں لیول جو ہے وہ بالکل جو نیچے گرا ہوا ہے نا وہ تھوڑا اوپر اٹھتا ہے. غریب کو, جیسے میں اکثر کہتا ہوں زکوٰۃ کے معاملے کے اندر, کہ زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں ایسے کہ ہر آدمی کو 500 200 1000 دے رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ 2-4 کی مدد کرو, پر بھرپور مدد کرو. اتنی مدد کرو کہ اس کا کاروبار لگ جائے, اتنی مدد کرو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, تاکہ سماج کے اندر برابری کا ماحول پیدا ہو. آپ کا وہ بھائی جو بہت نیچے دربے میں غربت کے اندر پڑا ہوا تھا, آپ کی زکوٰۃ دینے سے وہ اب آپ کے برابر آئے گا, اور برابر نہیں بھی آئے گا تو کم سے کم سماج میں تو اس کا ایک مقام آ جائے گا. تو اس کا ایک اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ سماج کے اندر برابری کا ماحول پیدا ہوتا ہے. نمبر 4, ایک اہمیت اور ایک فضیلت یا زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے تاکہ مال صرف امیروں کے پاس تجوریوں میں بند نہ رہے. بھئی زکوٰۃ کے جو کئی معاملات بتائے شریعت نے, اس کی اہمیت کہہ لیں, اس کی فضیلت کہہ لیں, اس کی وجوہات کہہ لیں, ریزنز کہہ لیں, جو ورڈ آپ کو اچھا لگے آپ لکھ سکتے ہیں. ایک مقصد کیا ہے؟ تاکہ مال صرف امیروں کے پاس نہ رہے. اسی لیے اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیا, کاروبار میں دھوکے دینے سے منع کیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو گورنمنٹ کی پالیسیز آ رہی ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بھئی کسان آندولن کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ایک ایسا دور آئے گا کہ مال صرف امیروں کے ہاتھ میں رہے گا اور غریب غریب تھا اور اس سے بھی زیادہ نیچے چلے جائے گا. تو زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ ہے کہ امیروں کا مال نکلتا رہے تاکہ امیری لمیٹڈ بڑھے اور غریب بھی اونچے درجے پر آتے چلے جائیں. اس مقصد سے شریعت اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا. اس کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ ہے 5ویں نمبر پر کہ آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے.
بھائی جب تک آپ زکات نہیں نکالتے ہیں آپ کو کیا پتا، لیکن جب آپ زکات دیتے ہیں، غریب کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں کے بچے پڑھ نہیں پا رہے، اس کے پاس تو کھانا نہیں ہے، اس کے پاس تو کپڑا نہیں ہے. یعنی جب آپ غریب کی مدد کریں گے تو آپ کے اندر اس کی غربت، اس کی تکلیف کا احساس آتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ اس چیز کو فیل کر پاتے ہیں کہ آج وہ کس درد کے اندر ہے، کس تکلیف کے اندر ہے. میرا صرف 2.5% اگر اس کا اتنا کام کر سکتا ہے تو اگر میں اور زیادہ خیرات کروں گا تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو زکات دینے کی وجہ سے ہمارے اندر دوسروں کے درد کا احساس پیدا ہوتا ہے. نمبر 6، غریبوں کے دلوں میں جو حسد ہوتا ہے امیروں کے لیے وہ کم ہوتا ہے. اب دیکھیے عام طور پر جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، پریوار کے اندر دیکھیے ایک آدمی ہے بالکل نیچے کیٹیگری کا، ایک اوپر ہے، تو حسد رکھنے لگتا ہے کہیں نہ کہیں. اس کے دل میں سامنے والے امیر کو بٹانے کا جذبہ آ جاتا ہے، اس کے خلاف سازشیں وہ کرنے لگ جاتا ہے. پر اگر امیر برابر اپنی زکات ادا کرے، اپنے ساتھیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، تو کہیں نہ کہیں غریب کے دل کا حسد کم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں اس سے حسد کرتا ہوں، میں اس کا برا سوچتا ہوں، جبکہ یہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ تو سب کے کام آتا ہے، یہ تو زکات نکالتا ہے، زکات نکال کر ہماری مدد کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر جو حسد آ گیا ہے امیر رشتہ دار کو لے کر، وہ اس ذریعے سے کم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے پوائنٹس ہم محسوس کر پائیں گے، خود غور کریں گے خود ہی محسوس کر پائیں گے آپ اس کو انشاءاللہ. نمبر 7، سماج کی ایک بہت بڑی برائی چوری ڈکیتی کی طرف انسان نہیں جاتا. سماج کی ایک بہت بڑی برائی چوری اور ڈکیتی کی طرف آدمی نہیں جاتا. اب دیکھیں گے اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، حرام ہوتا ہے، اس کو میں حلال کرنے کی دلیل نہیں بتا رہا ہوں، پر ہوتا یہ ہے کہ اکثر انسان غلط راستوں پر کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے آتا ہے. بچہ بیمار، بیوی بیمار، گھر میں کھانے کو نہیں، مجبور ہو گیا آدمی، چوری کے راستے پر آ گیا، ڈکیتی کے راستے پر آ گیا، کاروبار میں دھوکے دینے لگا، قرضہ لے کر نہیں ادا کرنے لگا. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ کہیں نہ کہیں اس کی مجبوریاں، اس کی پریشانیاں. اب اگر ایک امیر برابر طریقے سے، میں کہتا ہوں دور مت جائیے، صرف اپنے ہمارے شہر اندور کے اندر جتنے امیر مسلمان ہیں، اگر وہ قاعدے سے زکات، حق والی جو زکات ہے وہ نکالنا شروع کر دیں، 2-4 سال کے اندر وہ غریبی کا خاتمہ کر سکتے، سارا سماج ایک اچھے لیول پر لا سکتے ہیں. پر زکات ادا کرتا کون ہے؟ کیونکہ زکات کی اہمیت ہی نہیں نا لوگوں کی نظر میں، زکات کے فائدے ہی نہیں سمجھتے. تو زکات سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کی ایک بہت بڑی برائی چوری اور ڈکیتوں کی طرف لوگ نہیں جائیں گے. اب اگر جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، ایک آدمی نے اس کی مدد کر دی، بیمار کا علاج کروا دیا، کھانے کا انتظام کر دیا، تو کہاں سے پھر اس کے دل کے اندر یہ معاملہ آئے گا کہ میں چوری کروں، ڈکیتی کروں؟ یعنی یقیناً انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. نمبر 8، اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ زکات دینے کے بعد بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. زکات دینے کے بعد بچا ہوا جو مال ہوتا ہے نا وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. مطلب کوئی زکات نہیں دے رہا تو اپنے پورے مال کو گندا کر رہا ہے. اللہ اکبر، کتنا پیارا. اور اس میں آپ کو 3 جو پوائنٹ اس کے بعد آنا ہے اس میں آپ کو دلیلیں بھی دے رہا ہوں. تو ایک فائدہ، ایک اہمیت یا فضیلت اس کی یہ ہے کہ زکات ادا کر دینے سے بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور نہیں کریں گے مطلب پورے مال کو آپ کیا کر لیں گے؟ گندا کر لیں گے. جتنا ہے حق وہ نکال دیجئے تاکہ باقی آپ کا پاکیزہ ہو جائے مال. دلیل نکلیں سورہ توبہ آیت نمبر 103. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین کا فرمان، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ نکالوائیے یا نکالیے. صدقے سے مراد یہاں پر زکات ہے، یہاں پر صدقے سے مراد عام صدقہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکات لیجئے، وصول کیجئے. کیونکہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں امیر کا کام ہوتا ہے زکات وصولنے کا، اس کے عمال ہوتے ہیں، اس کے کاریگر ہوتے ہیں، اس کے یہاں کام کرنے والے امپلائیز ہوتے ہیں جو یہ سارا کام کرتے ہیں. تو شریعت اسلام نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ آپ لوگوں سے زکات وصول کیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا. زکات دینے سے کیا ہوگے؟ وہ لوگ پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی جو بچا ہوا ہے وہ سب پاکیزہ ہو جائے گا. اور اگر نہیں نکالو گے تو پورا
گندا ہو جائے گا، پورا گندا ہو جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکلوائیے تاکہ اس کے ذریعے وہ پاک ہو جائے اور ان کا تزکیہ بھی ہو جائے، یعنی زکوٰۃ دینے سے بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا اکثر ان لوگوں کو جو کنجوسی اس معاملے میں نہیں کرتے، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، کاروبار میں برکتیں ڈال دیتا ہے، تکالیف پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ان پر آنے والی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے، اور ان کو اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ جتنا ہے اس میں وہ سیٹسفائیڈ، بالکل اچھی لائف گزارتے ہیں، انہیں کسی بات کی کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو مال کا ایک بہت بڑا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے، ایک بہت بڑی اہمیت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ اسے دے دینے سے بچا ہوا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ یہ دیکھیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر کیسا لگتا ہے ہمارے ہاں جو کنجوس لوگ ہیں، اربوں خربوں کروڑوں کے کاروبار لے کر بیٹھے ہیں، پر یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، 2 4 5 10 ہزار کی مدد کر دی، سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی۔ ارے زکوٰۃ پورا ایک سسٹم ہے، سال مکمل ہونے کے بعد آپ کو اپنا پورا اسٹاک جوڑنا پڑے گا، پورا مال جوڑنا پڑے گا، جتنا بھی مال آپ کے پاس سال بھر رہا اس پر آپ کو 2.5% نکالنا ہوگا۔ یہ پورا اپنے آپ میں ایک سسٹم ہے، ایسا نہیں کہ جو دل چاہا دے دیا۔ اور یاد رکھو کہ اگر آپ لاکھوں کے صدقے بھی کر لو، پر اگر آپ نے 2000 کی زکوٰۃ روکی ہے تو اس بنیاد پر آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے ایک فائدہ ہے کہ اہمیت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ اس کی بھی دلیل آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 276، سورہ بقرہ آیت نمبر 276، اللہ رب العالمین کا فرمان، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا کہا اللہ رب العالمین نے۔ سود خور سمجھتا ہے کہ میرا مال سود سے بڑھ جائے گا، 2% 4% لوگوں سے اٹھا لوں۔ کئی ایسے مسلم سماج، مسلم معاشرہ اور کئی ایسے مسلمان لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، یہ پتا چلا کہ وہ 17-18% تک لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، مجبوری کا لوگوں کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اس سے مال بڑھ جائے گا۔ یاد رکھو قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب زکوٰۃ دینا مال کم ہونے کا ذریعہ نہیں، مال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس سے مال بڑھتا ہے، برکتیں آتی ہیں، تکلیف جاتی ہے، کاروبار کی تنگیاں دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں برابر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 10، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کو اللہ تعالی زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر معاف کر دیتا ہے۔ اس کی بھی دلیل آپ لکھ لیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3224، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3224، اللہ کے وسلم کا فرمان، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء، اور صدقہ یہاں مراد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب عمل ہے جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ ڈھال ہے اور زکوٰۃ گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ نمبر 11 لاسٹ میں لکھ لیجئے، ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ، یعنی یہ رکن ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ اسے گراؤ گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، تمہارا دین خطرے میں آ جائے گا، تمہارے اوپر حکم خطرے میں آ جائے گا۔ تو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے زکوٰۃ، اور اس پر دلیل میں آپ کو شروعات میں لکھوا چکا ہوں، صرف نمبر آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔
جس میں حدیث جبریل کے اندر کہا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کے اندر جو ارکان بتائے گئے ان ارکان میں سے ایک رکن بتایا گیا ہے زکوٰۃ کو. زکوٰۃ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. تو یہ مختصر انداز کے اندر اہمیت و فضیلت ہمیں پتا چلی کہ اس فائدہ کیا ہے اس عمل کا، مصلحت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور کبھی اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ زکوٰۃ دینے سے کیا اللہ کا فائدہ ہوتا ہے، بھئی میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اللہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس پیسہ جاتا ہے کیا، میرا سامان یا چیزیں جاتی ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ریٹرن میں نیکیاں بڑھا دیتا ہے، ثواب بڑھا دیتا ہے، جنت کے درجات بلند کر دیتا ہے، دنیا آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو اس زکوٰۃ دینے میں بھی اصل میں دیکھا جائے تو فائدہ میرا ہی ہے اور کسی کا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو برابر وقت آنے پر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اب اگلا پوائنٹ ہی لکھیں، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. جیسے ہم نے ہر چیز کا حکم لکھا نا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے، ویسے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. تو زکوٰۃ ادا کرنا مال کے نصاب تک پہنچنے کے بعد واجب ہے. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. یعنی آپ کے لیے آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں، زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کو ادا کرنا ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے ہو جائیں گے. تو زکوٰۃ کا حکم اگر کوئی پوچھے تو آپ بتائیے گا کہ نصاب کو اگر مال پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. اب اس کی آپ دلیلیں لکھ لیجئے. اس کی آپ اگر دلیلیں لکھیں گے، نمبر 1 پر آپ لکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 43. 3 حوالے میں آپ کو بتا دوں جس میں ایک ساتھ تقریباً ملتے جلتے ورڈز کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 43، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 110 اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 5. صرف 3 دلیلیں میں آپ کو دے رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. حکم ہے یہاں پر، اور اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. حکم دیا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا مطلب اس کا حکم کیا ہو گیا، واجب. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 16. صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 16، وہ مشہور روایت جو میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں حدیث جبرائیل، کہ جس کے اندر کہا گیا کہ اسلام کی بنیاد کس چیزوں پر ہے، تو کہا اسلام اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا. تو حدیث جبریل کے اندر کہا گیا ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کے ادا کرنے پر ہی آپ کا اسلام یا اسلام پر عمل مکمل ہوتا ہے. تو حدیث جبریل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اب ایک پوائنٹ یہاں پر لکھیں، زکوٰۃ اور صدقے میں فرق کیا ہے. بھئی کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ورڈ بھی یوز کیا اور صدقے کا ورڈ بھی یوز کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے دونوں الفاظ کا استعمال اس ایک چیز کے لیے کیا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے کیا مراد مانا جائے. تو زکوٰۃ اور صدقے میں فرق کیا ہے، تو آپ فرق صرف اتنا لکھ لیں کہ زکوٰۃ مال کا وہ فکس حصہ ہے جو سال پورا ہونے پر ادا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ مال کا وہ مقرر شدہ فکس حصہ ہے جو سال پورا ہونے پر ایک خاص کوانٹٹی میں ادا کیا جاتا ہے، جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ایسا نہیں کہ کوانٹٹی فکس ہوتی ہے اس کی کہ اتنا ہی نکالنا ہوگا، 2.5% ہی نکالنا ہوگا. تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سال پورا ہونے پر ایک فکس کوانٹٹی کے اندر ادا کی جاتی ہے، اور صدقے کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں. صدقے کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں. یہ نفلی عمل ہوتا ہے، آدمی جتنا چاہے جب چاہے ادا کر سکتا ہے، جب چاہے دے سکتا ہے. صدقہ مطلب غریب کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، کپڑے دینا، سامان دینا، گھر دینا، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے وہ مدد کرنا عام صدقہ ہے. تو صدقے کے لیے کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی ہیں، نہ سال کی ہوتی ہے نہ کوانٹٹی کی ہوتی ہے. آپ جتنا چاہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ کہا جاتا ہے.
دونوں کے اندر فرق یاد رکھیے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر دونوں ہی ورڈ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے صدقہ کا بھی ورڈ استعمال کیا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں. جیسے ہم نے نماز کی شرطیں جانی تھی نا، ویسے زکوٰۃ کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شروط ہوتی ہیں، ان کے ہونے پر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی. تو زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، کن شرطوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ تو شرطیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. پہلی نکالنے والے کی شرطیں، یعنی جو نکال رہا اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، اور نمبر 2 پر مال کی شرطیں. اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیجیے آپ. زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ نکالنے والے کی شرط الگ ہے اور مال کی شرط الگ ہے. 2 حصوں میں بانٹ لیجیے. نمبر 1 زکوٰۃ نکالنے والے کی شرط، یعنی کون زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو زکوٰۃ نکالنے والا مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، مکلف ہونا چاہیے، یعنی مال اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اس کے حق میں ہونا چاہیے. مکلف ہونا چاہیے، مال اس کے حق میں ہونا چاہیے. یا اس سے اگر آپ چاہیں تو کوستک میں ایسا بھی لکھ لیں کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی عقل مند ہونا چاہیے. ایسا نہیں مجنون، دیوانہ، پاگل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا عقل ہی نہیں ہوتی ہے نا. تو مکلف سے مراد آپ عقل لکھ لیں تو بہتر رہے گا، سمجھنے میں آسانی رہے گی. نمبر 3 آزاد ہونا چاہیے. آزاد، غلام کے اوپر نہیں ہوتی زکوٰۃ، آزاد کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. آزاد ہونا چاہیے. نمبر 4 نیت ہونا چاہیے. نیت شرط ہے، بنا نیت کے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. باقاعدہ آپ جوڑیں گے، مال کو ملائیں گے، اسٹاک کو ملائیں گے، سب کچھ ملانے کے بعد ٹوٹل کوانٹٹی جوڑیں گے، پھر اس کے بعد ادا کریں گے. تو نیت ہونا بھی شرط ہے. تو نکالنے والے کے اندر 4 شرطیں ہونا چاہیے کہ عاقل ہو، اسلام کے اندر ہو، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، اور آزاد ہو، اور اس کے بعد نیت ہو. یہ 4 شرطیں ہونا چاہیے. اب مال کی کیا شرطیں ہیں؟ نمبر 2 مال کی شرطیں. جو مال نکالا جا رہا ہے اس کی خاصیت کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 مال بڑھنے والا ہونا چاہیے، مطلب آپ اس کے اندر بڑھانے کا کام کر رہے ہیں، وہ والا مال ہونا چاہیے. اس کو میں انشاءاللہ آگے باتیں جب ہوگی نا تو اور زیادہ کلیئر کروں گا، سب چیزوں کے اندر باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. نمو لکھ لیجیے آپ، عربی میں تو یاد رہے گا. نما مطلب بڑھنا، بڑھنے والا مال ہونا چاہیے. نمبر 2 مال خود کے حق میں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ جو مال ہے ہی نہیں اس کی میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں. مال خود کے حق میں ہونا چاہیے، خود کی ملکیت میں ہونا چاہیے، حق میں ہونا چاہیے، اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. ملکیت اور حق میں ہونا چاہیے. نمبر 3 نصاب کے اوپر ہونا چاہیے، جو اس کی مطلب بتائی گئی ہے کہ اتنا مال جو ہوتا ہے نصاب ہوتا ہے، اس سے اوپر تو نصاب کا مال ہونا چاہیے، نصاب جتنا مال ہونا چاہیے. اور نمبر 4 سال گزرنا چاہیے، جبکہ ہر زکوٰۃ کے اندر سال کا سسٹم نہیں ہے. کچھ زکوٰۃ ایسی جس میں سال نہیں چلتا ہے، فصل جیسے کھیتیوں کے اندر الگ سسٹم ہوتا ہے. وہ سب چیزیں آگے میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا مختصر انداز میں انشاءاللہ. صرف شرطیں آپ سمجھ لیں کہ مال کی شرطیں کیا ہیں. بڑھنے والا ہونا چاہیے، خود کے حق میں ملکیت میں ہونا چاہیے، نصاب یعنی جتنی اس کی کوانٹٹی بتائی گئی ہے کہ اتنا اوپر ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اتنا ہونا چاہیے، اور سال گزرنا چاہیے. تو یہ شرطیں ہیں جو مال کی شرطیں ہیں، جب ہوں گی تب زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب ایک پوائنٹ یہ لکھ لیجئے، زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام کیا ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، فرض ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، پیسہ ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یقیناً اس کے لیے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے نماز کے اندر نماز چھوڑنے والے کا انجام، ویسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام. زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام. تو زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے؟ نمبر 1 عذاب جہنم. عذاب جہنم. سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 اللہ تعالیٰ کا فرمان، والذین ينکدون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے کہ جب ان کا یہ سونا چاندی گرم کر کے
ان کی پیٹھوں پر، ان کے آگے پیچھے کے حصوں پر، ان کے سائیڈ کے حصوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ حفاظت کرے ایسے مال سے جو عذاب کا ذریعہ بن جائے. تو عذاب جہنم سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، یقیناً وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز یعنی خزانے بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اس دن جب یہ سارا سونا چاندی گرم کر کے ان کے آگے کے حصے پر، پیچھے کے حصے پر، سائیڈ کے حصے پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم جمع کرتے تھے، یہ ہے تمہارا خزانہ. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری ایسے لوگوں سے. نمبر 2، عذاب قبر بھی ہوتا ہے. زکات نہ دینے والوں پر عذاب قبر بھی ہوتا ہے. تو ایسے وہ تمام لوگ جو مال کو جمع کرنے کی شوقین ہیں، زکات ادا نہیں کرتے، انہیں اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ عذاب جہنم کا بھی سبب ہے اور عذاب قبر کا بھی سبب ہے. دلیل لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1403. صحیح بخاری حدیث نمبر 1403 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من عطا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو مال دیا اور وہ اس کی زکات ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک موٹا بڑا دانتوں والا سانپ مقرر کرے گا جو اسے ڈسے گا اور کاٹتا رہے گا. وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور زکات ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت بڑا سانپ، دانتوں والا سانپ مقرر کرے گا، وہ اسے کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. اللہ اکبر. یعنی ہمارے مال کو ہمارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا. کنز کو، اس خزانے کرنے کو، مال کے جمع کرنے کو رب العالمین ہمارے لیے عذاب بنا دے گا. اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ، دیکھیے جہنم میں بھی اسی کے ذریعے عذاب ملے گا کہ اس کے ذریعے داغا جائے گا، اور قبر کے اندر اسے ایک سانپ اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، اس کے دانت ہوں گے، وہ کاٹے گا اور کاٹ کاٹ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، جو تو جمع کرتا تھا نا وہ مال ہوں. اور وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دی جائے گی. اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے. تیسری چیز، مال کا روکنا اچھا نہیں برا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زکات نہ دینا اچھا ہے، مال بڑھ جائے گا، پر زکات نہ دینا اچھا نہیں برا ہے. اس کی میں آپ کو دلیل بتا دوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں کنجوسی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہے، ان کے لیے اچھا نہیں بہت برا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس میں کنجوسی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں بہت برا ہے. اسی مال کو ان کے لیے قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ بنایا جائے گا. اسی مال کو کل روز قیامت ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا جائے گا. اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے انہیں عذاب دے گا، عذاب چکھائے گا. ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا. اور چاہیں تو اس میں ایک دلیل آپ سورہ حمزہ بھی لکھ سکتے ہیں. سورہ حمزہ کے اندر اس کا اور زیادہ ذکر ہے، سورہ تکاثر کے اندر ذکر ہے. آپ چاہیں تو وہاں پر بھی ترجمہ نکال کر آیتیں لکھ سکتے ہیں. سورہ حمزہ اور سورہ تکاثر دونوں کے اندر مال کو جمع کرنے کا ذکر ہے اور جمع کرنے پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر ہے. سورہ حمزہ اور سورہ تکاثر. نیکسٹ پوائنٹ لکھیے، زکات ادا نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ زکات ادا نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اچھی طرح جانتا ہے کہ زکات حلال ہے اور جان بوجھ کر زکات چھوڑ دے تو کفر والا عمل کر رہا ہے. اللہ اکبر. کفر. کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے رخصتی ہوئی تو کچھ قبیلوں نے زکات کا انکار کر دیا تھا، ہم زکات نہیں دیں گے. اللہ کے نبی کو دیتے تھے، زکات نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا تھا. اور جہاد کس سے ہوتا ہے؟ کفر پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے. کفر کے مقابلے میں تھا. لوگوں نے کہا کہ یار آپ ان سے جہاد کریں گے جبکہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں. بولے اگر کوئی ایک عمل بھی چھوڑے گا اسلامی ارکان میں سے میں اس سے جہاد کروں گا. اللہ اکبر.
حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے لوگوں سے جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ روک دی تھی، زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیا تھا. تو جان بوجھ کر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا کفر والا عمل ہے. اور اگر کوئی انسان کنجوسی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کبیرہ ہے. بھئی جان بوجھ کے مان رہا ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی ہلکا سمجھ رہا ہے، اس کو نہیں کر رہا تو کفر تک جا سکتا ہے. اور ویسے کم سے کم بھی تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، عذاب کا ذریعہ ہے، دنیا آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اس بات سے بچنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کرے گا تو کفر والا عمل ہو جائے گا، اور اگر کنجوسی کی وجہ سے، مال کو چھپانے کی وجہ سے نہیں دے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنانے والا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو اس عمل سے بچنا چاہیے. اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کرے. ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ آگے درسوں کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئیں گی کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں نکلتی ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ کیا، جانوروں کی زکوٰۃ کیا، کھیتی کی زکوٰۃ کیا، مال تجارت یعنی بزنس کے جو کیپٹل ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کیا. وہ سارے مسائل انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں کو سیکھنے، سکھانے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.